رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اقوام یعنی دنیا کے لوگ کہیں گے ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کافر ہے اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم کھاتے ہیں اس کا کھانا اور اس کے درختوں سے چرتے ہیں، پس جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا۔ ناظرین، آج ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس پر بھی دجال کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، جس کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، جس نظام کا ساتھ دے رہے ہو، ہوا کوئی بھی کام کرتے ہو، وہ دجال کی نصرت کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب کا سب دجل ہے، یہ بات ماننا ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے، لیکن ماننے کے باوجود، حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس نظام، اس طرز زندگی کو چھوڑنے پر یہ کہتے ہوئے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں مزید اچھی طرح تحقیق کر لیں، جس کے لیے ہمیں مجبوراً یہی سب کھانا پڑے گا، یہی نوکری کرنی پڑے گی، اور پھر یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کھائیں تو کیا کھائیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں، اور یوں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور ان قریب ایک بہت بڑا غضب جو اللہ کا نازل ہونے ہی والا ہے، ایسے لوگ بھی اس غضب کا شکار ہوں گے، اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ دجال آدم ہوگا۔ ناظرین، آدم کسے کہتے ہیں؟ آدم کے معنی زمین کے خون کے ہیں۔ زمین کے خون سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بشر کو خلق کیا، اسی وجہ سے پہلے بشر کا اسم آدم تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کا بھی ذکر کیا، لیکن تین زمین کے عناصر کو کہا جاتا ہے۔ جب زمین کے عناصر کو کیمیائی عوامل سے گزارا، جس کا قرآن میں ذکر ہے من سلسال من حماء مسنون، تو آدم وجود میں آیا، یعنی زمین کا خون جسے آج ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں، وہ وجود میں آیا، اور اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کا، اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر آدم کو خلق کیا، اور تمام بنی آدم کو بھی اسی سے خلق کیا۔ اس لیے تمام انسانوں کو بنی آدم کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام انسان وجود میں آئے۔ تمام کے تمام انسان نہ صرف آدم بشر کی نسل ہیں، بلکہ زمین کے خون جو کہ آدم ہے سے وجود میں آتے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں اور وجود میں آئے۔ مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زیر زمین موجود خام تیل سے خلق کیا، جیسے کہ پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے، ان موضوعات پر پیچھے مفصل بات ہو چکی ہے۔ آپ غور کریں کہ انسانوں کو کس سے خلق کیا گیا، وہ کون سا مواد ہے، وہ کون سا میٹیریل ہے، وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے جس سے اللہ نے آپ کو بنایا۔ آدم دم سے ہے، دم کہتے ہیں ایسے لیکوڈ کو، ایسے مخلول کو جو نہ صرف رنگدار ہو بلکہ جس میں طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے اندر موجود اس رنگدار مخلول کو جس کے اندر طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوتے ہیں، اور آج ہم اسے خام تیل کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بشر کو خلق کیا تھا، اسی وجہ سے پہلے بشر کو آدم کہا گیا، اور اسی سے تمام کے تمام انسانوں کو خلق کیا گیا، جتنے بھی بشر ہیں ان کو خلق کیا گیا۔ اس لیے سب کے سب کو بنی آدم، یعنی بنی کہتے ہیں جس سے بنایا گیا، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون۔ تمام کے تمام جو بشر ہیں یہ آدم یعنی زمین کے خون سے ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اب جہاں سے بھی غور کریں بات وہی سامنے آئے گی، زمین کے خون سے ہی سب سے پہلا بشر وجود میں آیا، اور اسی سے آگے سلسلہ چلا، اور جتنے بشر بن رہے ہیں وہ اسی خون سے ہی بن رہے ہیں، سب سے پہلا بشر ہو یا آخری ہو، سب کے سب اسی سے ہی بن رہے ہیں۔ اب ناظرین، جب ہم اس روایت میں غور کریں اور دیکھیں، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کو دجال کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ وہ جو دجال ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ آدم ہوگا۔ تو ناظرین، کیا یہاں آدم سے مراد آدم علیہ السلام ہے؟ کیا آدم علیہ السلام دجال ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آدم تو کہتے ہیں زمین کے خون کو، جیسے عربی میں دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں وہ رنگدار مخلول جس کے اندر طرح طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون کو۔
زمین کے اندر موجود جو زمین کا خون ہے، جو زمین کی رگوں میں دوڑتا ہے، جس سے زمین اپنی نباتات نکالتی ہے،